ہمارے پاس تو ایک ہی ولایت تھی، وہ ولایت علی تھی، یہ پتہ نہیں ولایت فقیہ کی نئی ولایت جو ہے وہ کیا نکال دی گئی ہے۔ یہ جو تقابل ایجاد کیا جا رہا ہے یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ تو فقیہ کے ساتھ مجتہد کے ساتھ ولایت کا لفظ لگا دیا تو یعنی گویا کہ ان کو ہم ائمہ کی صف میں نعوذ باللہ لا رہے ہیں یا ان کا مد مقابل سمجھ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ولایت کا جو لغوی معنی ہے وہ یعنی سرپرستی۔ رہبر شہید نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے منتظر ہیں، تو گویا کہ تاریکی ہے، ہم سورج کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، تاریکی ہے، سورج نے بھی انشاءاللہ طلوع ہونا ہے، صبح ہونی ہے، تو آیا جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا ہم موم بتی نہ جلائیں، ہم اپنا اگر بلب کوئی بنا کے آن کر سکتے ہیں تو وہ نہ کریں۔ ولی یہ فقیہ کی حکومت نہیں ہے، یہاں پر فقہ کی حکومت ہے، قانون کی حکومت ہے۔ ولی فقیہ جو ہے اس قانون کو نافذ کرتا ہے، آگے امام کے حکم کی حکومت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہت ہی حساس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر حق و باطل آپس میں لڑ رہے ہیں، مد مقابل آئے ہوئے ہیں کہ میری مراد جو ہے وہ یہ کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے مد مقابل حق کی جنگ لڑ رہا ہے، مظلوم ہو کر ظالم کے خلاف برسر پیکار ہے۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہی ہیں سوالات کی صورت میں، بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ خود ایران کے اندر جو نافذ نظام ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا نظام ہے کہ جس نے اتنا مضبوط بنا دیا ایران کو، 47 سال کی پابندیاں لگنے کے باوجود تنہا کر دیا پوری دنیا میں، لیکن پھر بھی دو سپر پاور کے جس کے اوپر کوئی پاور تصور نہیں کر سکتا، تمام ممالک ڈرتے ہیں ان سے، لیکن ایران جو ہے وہ 60 روزہ جنگ کو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، 2 ماہ کے عرصے میں ابھی تک دشمن کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے، یہ سسٹم کیا ہے؟ لہٰذا ولایت فقیہ کا جو نظام ہے دوبارہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ہم نے یہ ماحول دیکھا اور اس میں چاہا کہ ناظرین کی اس تشنگی کو جو ہے مٹایا جائے، نظام ولایت فقیہ کیا ہے اس کو سمجھایا جائے اور اس کے اوپر ایک سیر حاصل مختلف نشستوں کے اندر بیان کی جائے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس کو علمی بنیادوں پر لیکن سادہ انداز میں بیان کریں۔ میرے ساتھ موجود رہیں گے جناب مولانا صفدر علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ خوب جیسے میں نے مقدمے میں بیان بھی کیا کہ ہم بہت ہی ایک حساس دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں ابھی نظام ولایت فقیہ کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس کو جاننے کی بہت ہی تشنگی موجود ہے۔ چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، ہر کوئی اس کو سیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ تو آج آپ سے بھی اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں، خوب یہ ولایت فقیہ ہے کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولایت فقیہ جو کہ اسلامی نظام حکومت کی موجودہ دور میں ایک عملی شکل ہے، اس کو اگر سادہ انداز میں بیان کرنا چاہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے عدم سے پوری کائنات کو خلق کیا اور ان میں سے ایک اہم ترین مخلوق بلکہ اشرف مخلوق انسان ہے۔ تو یہ انسان چونکہ اللہ کی مخلوق ہے اور کسی بھی مخلوق کے تمام حقوق اس خالق کو حاصل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ بنانے والا ہے لہٰذا وہ ہمارا مالک بھی ہے۔ ہمارے اوپر تمام حقوق
وہ ہم سے پہلے اللہ کو حاصل ہیں. آگے ہمیں حق وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حق حاکمیت کے لحاظ سے، وہ تو بذات ولی تھا، یعنی سرپرست تھا، تمام حقوق اسے حاصل تھے، از جملہ حق حاکمیت. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بے مثل و بے مثال ہے، اس نے آ کر تو معاشرے کا انتظام نہیں سنبھالنا تھا، تو اس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ کام کرنا تھا. اس کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور مکتب اہل بیت کے مطابق انبیاء علیہم السلام کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام کا سلسلہ ہے کہ 12 ائمہ ہیں، اور ابھی 12ویں امام امت کی کوتاہی کی وجہ سے، امت کی کمزوری کی وجہ سے، امت کا اپنے امام کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، بلکہ امت نے اتنی کمزوری دکھائی کہ حتیٰ اپنے امام کی جان کی حفاظت کے قابل بھی نہ رہی، تو امام پردہ غیبت میں چلے گئے. اب جب امام پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں تو بھی حق حاکمیت انسان پر تو اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ نے وہ نبی کو دیا، نبی کے بعد امام کو دیا. تو اب جب کہ امام پردہ غیبت میں ہیں تو انسانوں پر حکومت کا حق آیا ہر یزید، فرعون، ٹرمپ اور باقی جو مسلم دنیا کے بعض عیاش حکمران ہیں، آیا ان کو حق حاکمیت حاصل ہے؟ ان کو سیاسی ولایت یعنی سیاسی نگرانی اور گارڈین شپ حاصل ہے، یا امام سے مشابہ ترین فرد جو امام سے علم لیتا ہوا، جو امام کے مکتب کا سب سے بہتر جاننے والا اور اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی فقیہ عادل، تو آیا اس کو یہ حق حاکمیت حاصل ہے، یا جو آئے وہ بیٹھ جائے اسی کی حکومت جائز ہے؟ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، یعنی جب سورج نہیں ہے، رات کا ٹائم ہے، تو اسی سورج سے جن ہستیوں نے، وہ افراد جنہوں نے روشنائی لی ہے، روشنی لی ہے، وہ ایک دیا کی مانند ہے کہ یہ روشنی بھی اسی سورج سے ملی ہوئی ہے. یعنی کہ ائمہ کے بیان کردہ احکام، اجتماعی معاشرے کے جو احکام ائمہ نے بیان کیے اور جو قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، وہ نائب امام جو کہ ایک فقیہ ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، اس میں باقی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ سیاسی لحاظ سے معاشرے کا حکمران ہے، اسے حق حاکمیت ہے. اسے ہی ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں. ولایت فقیہ کہتے ہیں. یعنی آپ کے اگر ہم اس کو تھوڑا اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو ولایت فقیہ ایک عقیدے کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے جس طرح خدا کو ایک مانا ہے، جس طرح ہم نے نبوت میں پیغمبر کی نبوت کو خاتم مانا ہے، تو ایک خالص عقیدے کی طرح ولایت فقیہ بھی ہو، بلکہ ولایت فقیہ جو ہے ایک معاشرتی اور سماجی منصب ہے کہ جو اس کے اوپر بیٹھے گا اس نے اس معاشرے کی بھاگ دوڑ اور سرپرستی کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے. یعنی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے ولایت فقیہ، جس طرح کے ہمارے پاس دوسرے پولیٹیکل سسٹم موجود ہیں، جیسے آپ لبرل ڈیموکریسی دیکھ لیں، جیسے بادشاہیت دیکھ لیں، ڈکٹیٹرشپ دیکھ لیں، اور اس طرح کے جو مختلف نظام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. ہم جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ولایت فقیہ کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے پاس مبانی فلسفی بھی موجود ہیں اور دینی مبانی بھی اس کے اندر جو موجود ہیں ہمارے پاس. البتہ یہ عرض کرنا ہوگا کہ ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے جو اپنی مشروعیت اور لیجیٹیمیسی خداوند متعال سے بالکل ایسے ہی امام کے ذریعے سے. اس کے اوپر تو تفصیل سے ہم بات کریں گے جب ہم اس کے دلائل اور ان کی چیز کی طرف آئیں گے. ابھی مفہوم ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ ہم ولایت فقیہ سے کیا مراد لیتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم مراد لیتے ہیں. ایک فقیہ جو ہے ایک سیاسی سرپرست کے طور پر جو ہے وہ معاشرے کی جو ہے بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس معاشرے کی مدیریت اور اس کی مینجمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا مزید ہم اسی ولایت فقیہ کے کلمے پر رکتے ہیں تاکہ ہمارے چونکہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو شاید جلدی سمجھ جائیں، لیکن غیر شیعہ افراد جو دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اس پروگرام کو، ان کو سمجھانے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر 2 قسم کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے ولایت اور ایک ہے فقیہ.
تو جب ولایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے فقیہ کے ساتھ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ولایت کس معنی میں ہے اور فقیہ سے مراد آپ کی کیا ہے. تو اس کو الگ الگ کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ملا کر وہی تعریف ہوگی جو آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑی مزید وضاحت ہو جائے گی اس کی. جی اس میں ولایت دیکھیں بعض چیزیں منطقی اصطلاح میں بعض چیزیں ہوتی ہیں مشکک، بعض ہوتی ہیں متواتی. متواتی یعنی جس کے افراد اور مصادیق ایک جیسے ہوں، مشکک جس کے مراتب بے شمار ہوں. روشنی کی مثال رہیں تو روشنی ایک مشکک چیز ہے، سورج کی بھی روشنی ہے، چاند کی بھی روشنی ہے، 1000 واٹ بلب کی روشنی ہے اور 0 واٹ بلب کی بھی روشنی ہے جو بہت کم. اسی طرح ایک چھوٹی سی موم بتی کی بھی روشنی ہے. تو ولایت سن کے ممکن ہے ہمارے پاس جو ہیں مولائی حضرات وہ سمجھیں کہ ولی فقیہ، تو فقیہ کے ساتھ مجتہد کے ساتھ ولایت کا لفظ لگا دیا تو یعنی گویا کہ ان کو ہم ائمہ کی صف میں نعوذ باللہ لا رہے ہیں یا ان کا مد مقابل سمجھ رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ولایت کا جو لغوی معنی ہے وہ یعنی سرپرستی، اور بذات تمام کائنات کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ولایت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ انبیاء کو ملا ہے اور ائمہ علیہم السلام کو ملا ہے کہ ائمہ کا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولایت کا درجہ کامل ترین درجہ ہے. یعنی سرپرستی، وہ سرپرستی ہمہ جہتی ہے، تکوینی لحاظ سے بھی ہے اور تشریعی لحاظ سے بھی ہے، اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہیں ہے، ان میں عصمت کا جنبہ بھی پایا جاتا ہے. یعنی اگر ہم انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام میں جب ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تمام کمالات بھی شامل ہیں اور ان کے منصب بھی شامل ہیں. ہاں، بے حساب کمالات. وہاں اللہ تعالیٰ کے کمالات لامحدود ہیں، معصومین علیہ السلام کے کمالات اللہ کی عطا سے ہیں اور بے حساب ہیں. کوئی عقل بشر اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتی. لیکن فقیہ کو جب ہم ولی کہتے ہیں تو صرف اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے پر حکومت کرنے کا حق، یعنی اس دور میں ائمہ کی تعلیمات سے ہی روشنی لیتے ہوئے، آگاہی لیتے ہوئے انہی ائمہ کے احکام کو، قرآن کے احکام کو آج کے دور کے مطابق معاشرے کی سرپرستی کرنا، معاشرے کو چلانا، والسلام. اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہ یہاں ولایت تکوینی کا ذکر ہے، نہ یہاں اس طرح کے اعلیٰ ترین کمالات کا ذکر ہے جس میں عصمت شامل ہے، جس میں علم غیب شامل ہے، جس میں جس طرح سادہ سا اس کی ایک سادہ سی اگر ہم یوں کہیں کہ ائمہ علیہ السلام اپنے دور میں جب کسی غیر معصوم کو، مثلا مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، یا عثمان ابن حنیف کو بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، تو آیا وہ بصرہ کے حکمران تھے یا نہیں؟ عثمان ابن حنیف انہیں حق حکومت تھا یا نہیں؟ جو وہاں کے مومنین تھے، جو مسلمین تھے اس دور کے، آیا ان پر مالک اشتر اور جناب عثمان ابن حنیف کی، جنہیں مولا علی علیہ السلام نے نافذ کیا ہے بطور کوفہ کا گورنر یا بصرہ کا گورنر یا مصر کا گورنر، آیا ان لوگوں پر ان کی اطاعت ضروری ہے یا نہیں؟ وہ ان کے سرپرست ہیں یا نہیں؟ تو جس طرح وہ غیر معصوم تھے، ایک خاص علاقہ کے لیے امام نے ان کو نافذ کیا تھا، اسی طرح سے ائمہ نے بطور نیابت عامہ کے وہ فقیہ کی جس میں صلاحیت ہے اس دور کے لیے اس کو سرپرست بنایا، معاشرے کے سیاسی سرپرست. بالکل. یعنی خلاصہ اگر آپ کی بات کا کیا جائے تو یہ بات واضح اور روشن ہو جانی چاہیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ بعض اوقات یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے ایک جاہل طبقے کی طرف سے، اور مختلف ویڈیوز کی صورت میں تحریروں کی شکل میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک ہی ولایت تھی، وہ ولایت علی تھی، یہ پتہ نہیں ولایت فقیہ کی نئی ولایت جو ہے وہ کیا نکال دی گئی ہے. یہ جو تقابل ایجاد کیا جا رہا ہے یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر انسان تھوڑا سا بھی مطالعہ رکھتا ہو، تھوڑا سا بھی اگر نظام کو سمجھتا ہو، کتابوں کو پڑھا ہوا ہو، تو اس کے وہم و گمان میں بھی یہ تقابل نہیں آئے گا کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ ولایت علی کے مقابلے میں، اور پھر یہ نعرہ لگایا جائے ہم تو ولایت علی والے ہیں، ولایت فقیہ والے نہیں ہیں. نا، یہ جہالت سے لوگوں کو ان کی جہالت سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور گمراہ کیا جا رہا ہے. اب بات واضح ہو گئی ہے.
ہمارے ولایت علی میں ولایت سے مراد ولایت تکوینی ہے، باطنی کمالات ہیں، جس میں عصمت شامل ہے، جس میں علم غیب شامل ہے، جس میں علم لدنی شامل ہے، سب چیزیں سب کمالات ہیں، اور اس کے اندر باقی سیاسی امور کے اندر جو ولایت حاصل ہے وہ بھی ائمہ کو شامل ہے، یعنی تمام کمالات کا مجموعہ وہ اس ولایت علی کے اندر ولایت عامہ میں پوشیدہ ہے۔ لیکن جب ہم فقیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ولایت فقیہ، تو تمام فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ایک بندہ، ایک فقیہ آپ نہیں نکال کر لا سکتے کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ ولایت فقیہ میں مراد جو ہے وہ ولایت باطنی ہے، ولایت تکوینی ہے، یعنی فقیہ جو ہے وہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہوگا، علم غیب بھی رکھتا ہوگا، عصمت بھی رکھتا ہوگا، اس طرح کا کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ حتیٰ آگے چل کے جب ہماری بات ہوگی تو اس میں جب ہم دلیل کے اوپر آئیں گے تو اس کے اندر یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ غیر معصوم کا غیبت کے زمانے میں معصوم کی احادیث کی روشنی میں جو ہے معاشرے کی باغ دوڑ کو اور سرپرستی کو سنبھالنا ہے۔ بس ایک یہ پروپیگنڈا جو ہے میرے خیال میں واضح ہو جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ابھی گمراہی یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جو اس طرح کا گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان مطالب کی روشنی میں ان کے لیے مطلب واضح ہو جانا چاہیے۔ بلکہ برعکس، یعنی جو ولایت فقیہ کا انکار کرے، جس کو سید اللہ ولایت فقیہ کی معلوم ہو اور پھر انکار کرے، وہ امام علیہ السلام کی اور باقی ائمہ کی ولایت کا انکار کر رہے ہیں۔ جس طرح جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو مانا، امام علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانا، تو وہ خالی امام علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، رسول اللہ کی ولایت کا انکار ہے، چونکہ رسول اللہ کی طرف سے یا بلکہ اللہ کی ولایت کا انکار ہے، چونکہ اللہ نے امام علیہ السلام کو امام بنایا، رسول اللہ نے اس کا اعلان فرمایا، تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار وہ دراصل اللہ کی ولایت کا انکار ہے، رسول اللہ کی ولایت کا انکار ہے۔ اسی طرح جس کے لیے ولایت فقیہ کی ادلہ جو سٹڈی کرے اور اس کے لیے ثابت ہو جائیں، وہ انکار کرے، وہ دراصل امام کی ولایت کا انکار کر رہے ہیں، چونکہ یہ چھوٹی سی ولایت، یعنی معاشرے پر حکومت کرنے کی سطح کی ولایت، معاشرے کی سرپرستی کی ولایت جو امام نے دی ہے، اب جب امام سے ملی ہے جس کی عقلی ادلہ بھی موجود ہے اور نقلی ادلہ بھی موجود ہیں، تو اس کا انکار دراصل امام کی ولایت کا انکار ہے۔ میں آپ کی اس بات کو وضاحت مزید تھوڑی سی کر دیتا ہوں تاکہ اس سے بھی کوئی غلط مطلب جو ہے وہ نہ نکالے۔ دیکھیں یہ بات آپ نے قید بہت اچھی خوبصورت لگائی ہے کہ ہماری مراد کیا ہے یہاں پر، یعنی جس کے لیے ولایت فقیہ ثابت ہو گئی ہو، یعنی اس نے روایات کو دیکھا، اس نے عقل کی دلیل کو دیکھا، ولایت فقیہ جو ثابت ہو رہی ہے اور امام ہی کی طرف سے دی گئی ہے، یہ ولایت نیابت عامہ ہے یہ، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا۔ وہ اب چاہے وہ دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا خود وہ ایک ایجنٹ کے طور پہ یہ کام کر رہا ہے، جو بھی جس طریقے سے بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے ثابت شدہ چیز کا انکار کرنا تو معصومین کا انکار ہے۔ آپ نے جو پہلے مثال دی تھی اسی کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں کہ اگر مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ مالک اشتر کو بھیجتے ہیں مصر کے اندر، درست ہے، اور مصر کے جو افراد ہیں، باشندے ہیں، ان کے لیے اب ان کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہے، چونکہ مولا علی علیہ السلام نے مصر کے اندر ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایک بندے کے لیے ثابت ہو گیا کہ مالک اشتر جو ہے وہ کیا تھے، مولا علی کے بھیجے ہوئے تھے، اور اب وہ اس کا انکاری ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کی بات نہیں مانتا، تو اب وہ مالک اشتر کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ امام علی علیہ السلام کے جو ہے اس کے فرمان کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ تو اب فقہا درست ہے کہ نام لے کر مشخص نہیں کیا گیا، نیابت عامہ ہے یہ، لیکن صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ اس کے اوپر پھر ہم بعد میں بھی بات احادیث کے اوپر جب بات آئے گی اس میں ہم بات کریں گے کہ فقیہ جو ولایت اگر اس کے پاس موجود ہے، جو بھی جامع شرائط جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عادل بھی ہے، تقوی بھی رکھتا ہے اور اجتہاد بھی رکھتا ہے، مجتہد ہے، دین شناس ہے، ماہر ہے، بصیرت ہے، شجاع ہے، تمام صفات اس کے اندر اگر جمع ہیں اور وہ منصب ولایت فقیہ یعنی ولایت کے اوپر آ جاتا ہے، تو اب یہ اس حدیث کے مصداق بن جاتا ہے، اور اب اس کا انکار اگر کوئی کر رہا ہے ثابت ہونے کے بعد، ہاں اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ وہ الگ بحث ہے، ہاں اگر دلائل نہ سمجھ آنے کی وجہ سے یا دلائل کے اندر خامیوں کی وجہ سے مثلا اگر اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو یہ اختلاف جو ہے مذموم نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے بندے کی جو
جان بوجھ کر مخالفت کر رہا ہے، ثابت ہو جانے کے بعد اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ مطلب جو ہے واضح ہو گیا ہمارے لیے. ناظرین تقریباً ابھی کوئی نقطہ اضافہ کریں گے؟ جی میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی تمثیل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت فقیہ اور ائمہ کی ولایت کو اگر مثال سے بیان کریں تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کوئی کسی علاقے کا بہت بڑا رئیس ہو، اس کے بہت سے غلام ہوں اور اس کے بہت سے کاروبار مثلا فیکٹریاں ہوں، زمینیں ہوں، اور وہ صاحب مکتب انسان ہو، صاحب فکر انسان ہو، وہ اپنے امور، وہ فیکٹری چلانا ہے، کاشتکاری کرنا ہے، وہ جتنے کام کرتا ہے خاص اصولوں کے تحت انجام دیتا ہو، اور جو مال و دولت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی خاص اصولوں کے تحت تقسیم کرتا ہو، اور اس کے بہت سے نوکر موجود ہیں، اس کے بہت سے غلام موجود ہیں. اب مثلا کسی لمبے سفر پر وہ 1 سال کے لیے کسی اور ملک چلا جائے، اور فرض کریں کہ مثلا ابھی ٹیلی فون اور اس طرح کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کے کہنے پہ یا عقلی دلیل کے تحت آپ کہیں کہ اب پیچھے سے خود مالک تو چلا گیا ہے، تمام غلام ہیں، پیچھے جتنے افراد موجود ہیں سب اس کے غلام ہیں، تو آپ عقل کی دلیل کے تحت یہ خود مالک معین کر کے جائے اور شرائط بیان کر کے جائے کہ میری فکر سے میرے غلاموں میں سے جو غلام سب سے زیادہ آگاہ ہے اور باقیوں میں سے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، مدیر اور مدبر ہے، وہ شخص باقی غلاموں کی اور میرے کاروبار کی سرپرستی کرے گا. یہ شخص غلام ہے، اپنے آقا کی نسبت یہ بھی غلام ہے، باقی غلاموں کی طرح ہے، لیکن چونکہ اس کا علم زیادہ ہے، اس میں مدیریت کا پہلو ہے، یہ اپنے آقا کے کاروبار چلانے کے انداز سے واقف ہے، تو اس کو باقی غلاموں کا سرپرست لگایا جاتا ہے اور باقی غلاموں کے لیے واجب قرار دیا جاتا ہے، ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کرے اس کو مانے. تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنے آقا کے برابر ہو گیا، نہیں، آقا ہے، یہ غلام ہے، باقی غلاموں پر اس کو آقا کی طرف سے ایک طرح کی سرپرستی حاصل ہوئی ہے اور یہ آقا کی عطا سے ہے. بالکل. تو ولی فقیہ ائمہ کے مقابلے میں اگر ان سے اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے، وجودی مقامات کے لحاظ سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، اصلاً کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی مقابلہ کرے تو وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، اس صف میں ہے ہی نہیں ہے، اس صف میں ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے اطاعت سے بے حساب کمالات کے مالک ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سب ائمہ کے غلام ہیں. ہمارا نظریہ جو ہے ائمہ ہم سب کے آقا ہیں. اب عصر غیبت میں ہم سب غلاموں میں سے جو ائمہ کی احادیث، ائمہ کے بیان کردہ احکام اور اللہ کی کتاب کا زیادہ بہتر آشنا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، ائمہ کے غلاموں میں سے وہ غلام جو کہ مجتہدین ہیں، صلاحیت رکھنے والے مجتہدین، تو ایسے مجتہد کو باقی عوام پر کہ جو ہم بھی ائمہ کے غلام ہیں ایک طرح کی سرپرستی حاصل. وہ ائمہ نے خود اس کے بات کو بیان کیا حدیثوں کے اندر. میں ایک رفتہ خلاصے سے ایک تعریف جو ہے وہ بیان کروں ولایت فقیہ کی، اور اس بحث کو ہم پھر آگے بڑھاتے ہیں. جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں ولایت فقیہ یعنی کیا؟ معصوم امام کی غیبت کے زمانے میں اسلامی معاشرے کی قیادت، سرپرستی اور نظام حکومت کو چلانے کی ذمہ داری ایک ایسے دین شناس فقیہ کے سپرد ہونا کہ جو علم دین میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ عادل، پرہیزگار اور زمانے کے سیاسی و سماجی حالات سے مکمل باخبر ہو، یعنی بابصیرت ہو، عالم بے زمانہ ہی ہو، شجاع ہو. اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ سرپرستی جو ہے وہ فقیہ کو حاصل ہے. یہ اصل معنی ہے ولایت فقیہ کا، کہ جو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک اسلامی حکومت کا ماڈل ہے کہ جو مکتب تشیع نے روایات اہل بیت کی روشنی میں
پیش کیا ہے، اور ایران کے اندر اس کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے آگے افادیت اور کارکردگی بھی پائی جاتی ہے۔ ہماری بحث ابھی معنی جو ولایت فقیہ کا ہے وہ تو واضح ہو گیا میرے خیال میں، اور ابھی کومنٹس کی صورت میں اگر کوئی سوالات ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ اگلی پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ اس کو مینشن کر کے جواب دے دیں گے۔ اگلی بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا ہم منظم طریقے سے اس کی دلیل میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اب اس کو ذرا تھوڑا سا ہم منظم کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ یہ جو نظام پیش کیا جا رہا ہے کہ معصوم کی غیبت میں فقیہ کو حق حاکمیت حاصل ہے، اس کے اوپر دلیل عقلی جو بیان کی جاتی ہے اس کو آپ ذرا بیان کریں، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جی، عقلی دلیل جو ہے ولایت فقیہ کی بڑی سادہ سی دلیل ہے، بلکہ کئی طرح سے دلیل قائم کی جا سکتی ہے۔ ایک اس انداز میں اس کا خلاصہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تکامل کے لیے اس پر احکام فرض کیے ہیں۔ یہ احکام انفرادی زندگی میں بھی ہیں اور اجتماعی زندگی میں بھی ہیں، یعنی معاشرے کے احکام بھی ہیں، سیاست کیسے کرنی ہے، اقتصادی نظام کون سا چلانا ہے، جو آپ کی عدلیہ ہے وہ کیسے ہوگی، قوانین کیسے بنیں گے، اس بارے میں بھی قرآن میں بھی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی بے ریب کتاب میں، اور اسی طرح سے معصومین علیہم السلام کی احادیث میں بھی بہت سے اجتماعی احکام، معاشرے کے احکام موجود ہیں۔ یہ جو احکام ہیں ان کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ نافذ ہوں۔ معاشرے کے انفرادی احکام تو ہر بندے نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں خود عمل کرنا ہے، عمل کیا تو آخرت میں اس کو اجر ملے گا، جنت ملے گی، اگر عمل نہ کیا تو دیکھا جائے گا کس طرح کا عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کریں گے آخرت میں۔ لیکن جو معاشرے کے اجتماعی احکام ہیں اور اجتماعی تعلیمات ہیں اللہ کی نازل کردہ، کہ اللہ تعالیٰ حتماً ان کو نافذ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ احکام اللہ ان کو نافذ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اور ان کا عقلی لحاظ سے بھی ان احکام کا فائدہ معاشرے کو تبھی ہے یہ نافذ ہوں، ورنہ ایک ایسا نسخہ ہے کسی دوائی کا کہ آپ نسخہ تو ڈاکٹر سے لکھوا لیں اور اس کو خالی اس کے پیج کو جیب میں رکھ لیں، تو یہ نسخہ استعمال کرنے سے، وہ دوائی کھانے سے فائدہ دیتا ہے، نسخہ تعویذ نہیں ہے کہ خالی اپنے تعویذ لکھ کے جیب میں ڈال لیا تو اثر ہو۔ تو یہ جو احکام ہے اجتماعی احکام، ان کا فائدہ تبھی ہے یہ معاشرے میں نافذ ہوں، اور نافذ کرنے کے لیے آئیڈیل ہمارے لیے معصومین کی ہستیاں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہوں وہ نافذ کریں گے اپنے دور میں، اور ائمہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ائمہ تحریم علیہ السلام کی ہستیاں ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تاکہ یہ ہستیاں قرآنی تعلیمات اور اجتماعی اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے مثالی ترین ہستیاں ہیں۔ لیکن جس طرح پہلے عرض کیا کہ امت کی کوتاہی کی وجہ سے، امت کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اس وقت ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں۔ اب جب امام پردہ غیبت میں ہیں اور 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ احکام آیا ان کی افادیت ہے یا نہیں؟ اور واضح سی بات ہے کہ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال قیامت تک حلال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیز قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو اجتماعی تعلیمات بھی آج بھی وہ نافذ ہوں گی تو معاشرہ ایک اصلاحی معاشرہ، ایک تکامل کی طرف جاتا ہوا معاشرہ بنے گا کہ جس میں افراد کمال تک پہنچیں گے۔ اب جب ہمارے پاس معصوم نہیں ہے احکام اسلامی کو نافذ کرنے کے لیے، تو ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شخص ان احکام کو نافذ کرے جو معصوم سے احکام نافذ کرنے میں مشابہ ترین ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی امام کا علم بے حساب علم تھا، لیکن اب باقیوں میں دیکھیں گے کہ
ان اجتماعی اسلامی احکام کا سب سے بہتر علم کون رکھتا ہے؟ اور معصوم کے پاس عصمت تھی، اب عصمت تو ہے نہیں، باقیوں میں دیکھیں گے کہ ان اجتماعی احکام کو نافذ کرنے کے لیے اعلیٰ ترین عدالت اور مدیریت کی شرائط کس میں پائی جاتی ہیں؟ تو عقل کہتی ہے کہ اس دور میں احکام نافذ کرنے کے لیے سب سے بہترین شخص جو ہوگا اسے ہی یہ احکام نافذ کرنے چاہیے، اور وہ ہے واجد الشرائط عادل مجتہد، کہ مجتہد ہونے کے ناطے وہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات، جو اجتماعی تعلیمات ہیں جو معصومین نے ہی ہم تک پہنچائی ہیں قرآن پاک رسول اللہ کے ذریعے سے، اور باقی رسول اللہ کی حدیث اور ائمہ کی حدیث، ان احکام کا جو سب سے زیادہ ماہر ہوگا، نہ صرف کہ حکم کا ماہر ہو بلکہ نافذ کرنے میں بھی ماہر ہو، یعنی معاشرے کے اندر اس کے موضوع کی صحیح تشخیص دیکھ سکے کہ کون سا حکم کہاں لگتا ہے، کہاں صلح ہونی چاہیے ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں، کہاں ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں جنگ ہونی چاہیے۔ تو عقل کہتی ہے کہ جو شخص اس میں سب سے زیادہ قابلیت رکھتا ہو اس کو یہ حق ملنا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ میں آپ کی اس بات کو ایک اور طریقے سے تھوڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہمارے بعض جوان جو مختلف اعتراضات اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں اسلامی حکومت کی نسبت، ان کے لیے بھی یہ قابل استفادہ چیز ہو جائے۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، بالکل عقلی بنیادوں کے اوپر چلے آتے ہیں۔ پہلا ہم قدم اٹھاتے ہیں کہ آیا اس معاشرے کو حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی بشر میں انسان ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ معاشرے کے اندر حکومت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان جو ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جب ایک دوسرے سے استفادہ کرتا ہے تو مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں پر لڑائی جھگڑے کا امکان ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ افراتفری ایجاد ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب قانون کی ضرورت ہے کہ انسان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور معاشرے کے اندر بدامنی بھی نہ پھیلے، یعنی اس طریقے سے ضروریات پوری کریں کہ وہ امن کے اندر زندگی گزاریں، کوئی اپنی ضروریات سے محروم بھی نہ ہو اور معاشرہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے بھی چلے۔ اور یہ قانون جو ہے وہ حکومت ہی جو ہے وہ حکومت ہی کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ فقط قانون بنانا تو کافی نہیں ہے، مثلا لوگ قانون بنا کے بیٹھ جائیں، مثلا ایک قبیلہ جو ہے اپنے لیے قانون بنا لے لیکن اس کو نافذ نہ کرے، جیسے مثلا پاکستان کے اندر کیا ہے، مطلب پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس کر دیا جائے اور پھر بعد میں اس کو نافذ نہ کیا جائے تو کیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو نافذ کرنے والا ایک ادارہ ہونا چاہیے جس کو حکومت کہتے ہیں۔ یعنی حکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کہ وہ اسلام سے دوری والے پھر پالیسیاں یہ بنا دیتے ہیں۔ بس پہلا قدم ہمارا اٹھتا ہے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگلے مرحلے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس حکومت کا اب اسلامی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو جو ہے رب مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک بندہ اگر کہے کہ پہلے اللہ کو تو ثابت کرو، ہم ابھی چونکہ ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے ازمپشن ہیں، ہمارے مفروضات ہیں کہ جو فلسفے کے اندر ثابت شدہ ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی ہمارے اوپر سوال اٹھاتا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو فلسفی مباحث میں لے کر جائیں گے، وہاں اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم اس کو بے عنوان مسلمات لے رہے ہیں کہ دلائل ہم نے جو ہے وہ دے دیے ہیں اور خداوند متعال کی ذات ثابت ہے، خالق ہے، رب ہے، اور اب وہ معاشرے کے لیے اس نے انبیاء بھیجے ہیں ہدایت کے لیے، اور انبیاء نے ہدایت بھی کی ہے، اور ہدایت جو ہے فقط انسان کی فردی پہلو میں تو نہیں ہوتی کہ فقط آ کر بتائیں تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، تم نے اپنی فیملی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، فقط یہ احکام نہیں ہوتے، بلکہ خداوند متعال نے جو ہے وہ مالیاتی نظام بیان کیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، مالیاتی نظام جیسے خمس ہے، مالیاتی نظام جیسے صدقہ ہے، یہ والے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ پھر عدالتی سسٹم بھی بیان کیا ہے، قصاص ہے، حدود ہے، یہ اتنے سارے جو احکامات بیان کیے ہیں، اب یہ قانون ہیں، قرآن کی شکل میں نازل کر دیا۔ اب یہ قوانین نافذ بھی تو ہو۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں بیان شدہ قوانین قانون کے طور پر باقی رہیں، ان کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پارلیمنٹ کو بنا دیا جائے کہ تم قانون پاس کرو اور پھر حکومت کہے کہ تم نے پاس تو کر دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اب ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، تو یہ تو حکمت کے خلاف ہے اصلا۔ تو اب یہ یہاں سے اب کیا ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی ہے، خدا کو حاکمیت اعلیٰ جو ہے کے طور پر مانتا ہے، خالق مانتا ہے، رب مانتا ہے،
تو اب اس کے ذیل میں پھر جو حکومت بنے گی وہ اللہ ہی کی حاکمیت کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے حکومت بنے، اس کو حکومت اسلامی کہتے ہیں۔ نبیوں نے بھی حکومت کی ہے، جیسے سلمان نبی ہیں، جیسے جناب داؤد علیہ السلام کے بھی ایک حد تک جو ہے وہ قرآن نے اس کے اوپر تذکرہ باب قضاء کے اندر بھی آپ نے دیکھا، اور اس طریقے سے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ تو اب ہمارے پاس عملی سیرت بھی موجود ہے، حکومت اسلامی موجود ہے۔ اب ہماری یہاں پر بحث ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں تک ہم نے حکومت کی ضرورت کو ثابت کیا، اس کے اسلامی ہونے کو جو ہے وہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے وہ اسلامی ہے۔ تو اس اسلامی حکومت کا ایک ماڈل نبوت کی شکل میں ہے، ایک ماڈل اس کا امامت کی شکل میں کہ اسی کا تسلسل ہے، اور جب معصوم نہیں ہے تو اب پھر کیا ہے وہ ولایت فقیہ کی صورت میں ہے کہ جو ہم نے ابھی تک جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے، اور یہاں تک جو ہے وہ اسلامی حکومت کی ضرورت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کا ماڈل ولایت فقیہ کی صورت میں بھی جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جسی کو یعنی اسی بات کو رہبر شہید نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے منتظر ہیں، تو گویا کہ تاریکی ہے، ہم سورج کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، تاریکی ہے، سورج نے بھی انشاءاللہ طلوع ہونا ہے، صبح ہونی ہے، تو آیا جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا ہم موم بتی نہ جلائیں؟ ہم اپنا اگر بلب کوئی بنا کے آن کر سکتے ہیں تو وہ نہ کریں؟ تو عقل کہتی ہے کہ نہیں، اگر صبح کے آپ انتظار میں ہیں تو آپ کو اپنی موم بتی ہے تو وہ جلائیں، اگر بجلی کا چھوٹا موٹا سسٹم ہے، جو چھوٹا موٹا بلب آپ جلا سکتے ہیں، تو آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس تاریکی سے نکلنا چاہیے۔ یعنی یہ والی بات، بلکہ انتظار کا فلسفہ کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ معاشرے کو آمادہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ائمہ کی تعلیمات کو کسی دنیا کے خطے میں نافذ کر پائیں تو اس اسلامی حکومت کے سائے میں، جو کہ ایک محدود اسلامی حکومت ہے امام کے دور کے مقابلے میں، تو ہم ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا، گراؤنڈ فراہم کرنا بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، یعنی ہم جتنا ہو سکے اتنا تو ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے۔ 100% تو ہم نہیں کر سکتے، معصوم علیہ السلام کریں گے آ کر، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اور عقلی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یا جیسے اسلام کلن اسلام تخت یا تختہ کا قائل نہیں ہے، اسلام مراتب کو نیچے لاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، جو صحیح ہے، سالم ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھے گا، یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دو۔ تو اعلیٰ ترین حکومت معصوم علیہ السلام کی ہے۔ اب جب معصوم سے ہمارا ہاتھ کوتا ہے، معصوم تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا، ہماری امت اپنی امت کی کوتاہی کی وجہ سے، تو انہی معصومین کی روشنی کی ایک کرن جو کہ فقاہت کی شکل میں ہے، اور اصل ولی فقیہ جب ہم کہتے ہیں تو کسی شخص کی ذاتی حکومت نہیں ہے، اصل میں اس میں جو فقاہت کا جنبہ اور پہلو ہے اور عدالت جو اس میں پائی جاتی ہے، اصل میں اس کی حکومت ہے۔ بالکل یہ والی بات ہم بعد میں کرتے ہیں آ کے، جب ہم ڈسکس کریں گے کہ آیا ولایت فقیہ کا نظام ڈکٹیٹرشپ ہے یا نہیں، تو وہاں پر یہ بحث ڈسکس ہوگی کہ یہاں ولی فقیہ کی حکومت نہیں ہے، یہاں پر فقہ کی حکومت ہے، قانون کی حکومت ہے۔ ولی فقیہ جو ہے اس قانون کو نافذ کرتا ہے، آگے امام کے حکم کی حکومت ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جوادی عاملی صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے کیا، ولایت فقاہت، ولایت فقاہت و عدالت۔ ہاں، فقاہت و عدالت، یعنی ولایت فقاہت کو حاصل ہے، قانون کو حاصل ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے انبیاء و معصومین پھر اس کو اجرا کرتے ہیں۔ پھر یہ بہرحال موضوع بہت زیادہ رہتے ہیں، ابھی میرے خیال میں ہم زیادہ لمبا نہ ہو، اپنی بحث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بہت ساری بحثیں ہیں ابھی کرنے والی، کہ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے، اس کی مخالفت میں ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب تک امام غائب ظہور نہیں کر لیتے تو جو بھی پرچم اٹھے گا وہ طاغوت کا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو حکومت قائم کی ہے وہ حکومت تو پھر طاغوت کی ہو گئی، چونکہ روایات کے اندر موجود ہے اور متعدد روایات موجود ہیں، لہٰذا آپ کی ایکٹیویٹی ساری طاغوت کے ذیل میں جائے گی۔ تو اس کے اوپر بڑا مدلل جواب کی ضرورت ہے، جو کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر بڑے مناظرے کی صورت میں بھی اور اپنی ویڈیوز کی شکل میں بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے ولایت فقیہ کے مقابلے میں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بعض جو ولایت فقیہ سے مربوط سوالات ہیں
اس کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی اور ہمارے کومنٹس، ناظرین کے کومنٹس سے اگر کوئی مزید اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے، مطالب کے حوالے سے سوالات آئیں گے تو اس کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ دیں گے. ناظرین سے پھر ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی ایک دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.